الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وفی مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے، اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، اور راہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام محترم مکرم معزز علماء کرام، قراء حضرات، ائمہ حضرات، حاضرین محفل، سامعین مکرم، انتہائی محترم بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 21 مئی سن 2005 کو دوسری مرتبہ آپ کی اس مسجد الفاروق والسال انگلینڈ میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت میسر آئی ہے۔ دعا کریں کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دیں۔ آپ کو پچھلی دفعہ میری گفتگو کا انداز، عنوان اور پیغام سب یاد ہوگا کہ زندہ دل آدمی ہوں، زندہ دل مجمع چاہتا ہوں۔ میں نے 6 نمبر نہیں سنانے کہ آپ نیچے سر کر کے بیٹھ جائیں اور بس سنتے رہیں، وہ ایک الگ عنوان ہوتا ہے، اور کسی خطیب کی خطابت یا کسی مقرر کی تقریر وہ ایک الگ عنوان ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ لوگ چاہتے ہیں نا
کہ مقرر، خطیب، واعظ، مبلغ ایسی گفتگو کرے کہ بس ہمارے جذبات کے سمندر کی تہ تک غوطہ لگائے اور ہیرے موتی اٹھائے ہماری جھولی میں رکھ دے. تو خطیب بھی چاہتا ہے ایسا حشاش بشاش مجمع نظر آئے، چمکتے دمکتے چہرے نظر آئیں جن میں پریشانی، پشیمانی، حیرانی ٹپکتی نظر نہ آئے، بلکہ خوش و خرم بیٹھے ہوں، حشاش بشاش بیٹھے ہوں. تو دل بھی کھل اٹھتا ہے، دماغ بھی کھل اٹھتا ہے. اس لیے صرف دو باتوں کا خیال. ایک تو جب بھی میری زبان پر سرور کونین، ساقی کوثر، حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی جب بھی میری زبان پر آئے تو سب کہا کرو پیار سے، محبت سے، مربت سے، چاہت سے، عشق سے، لگن سے صلی اللہ. کہتے ہیں نا جب بھی نبی کا نام آئے تو امتی پہ لازم ہے کہ درود و سلام آئے، اور اس سے محفل میں بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں، بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہمیں تو بولنے کا ثواب ملتا ہے، تم بھی اگر کبھی کبھی ہمارے ساتھ بول پڑو گے تو تمہیں بھی ثواب زیادہ مل جائے گا. اور دوسری بات کہ جب بھی میری گفتگو کا کوئی حصہ، کوئی چیپٹر، کوئی پہلو، کوئی سٹیپ، کوئی انداز، کوئی جملہ اچھا لگے اور دل کے دروازے پہ دستک دے تو پھر کنڈی کھول کر سبحان اللہ ضرور کہہ دینا، تاکہ میں سمجھوں گا کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ محظوظ ہو رہے ہیں. اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، بلا تمہید کے میرے ذہن میں عنوان کچھ اور تھا، اور پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس مسجد الفاروق کے نام کو دیکھ کر آپ کو فاروق کی عظمت بتائی تھی. تو کل انشاءاللہ مسجد ابو بکر، مدرسہ ابو بکر میں عصر کے بعد بیان ہے، تو وہاں پہ انشاءاللہ میں شان ابو بکر بتاؤں گا. تو آج مجھے ذمہ لگایا گیا کہ میں چند اصلاحی پہلو کی ایک دو ٹوٹی پھوٹی باتیں عظمت انسان پر اور غفلت انسان پر وہ آپ کے گوش گزار کروں. میرے دوستو، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پوری کائنات کی لاکھوں کروڑوں انواع و اقسام کی مخلوقات میں سے چن کر ہم سب کو انسان بنا دیا. کہہ دو الحمدللہ. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں. وہ رب چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، وہ چاہتا کوئی پرندہ بنا دیتا، وہ چاہتا کوئی درندہ بنا دیتا، کوئی چوپایا دوپایا بنا دیتا، اڑنے یا رینگنے والا کیڑا مکوڑا یا مکھی یا مچھر بنا دیتا. اس سے کسی نے پوچھنا نہیں تھا کہ تو نے ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا، حیوان اور جانور کیوں بنا دیا. تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ساری کائنات میں سے چن کر ہم سب کو صرف انسان نہیں بلکہ انسان بنا کر ساری مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنا کر ساری کائنات کا امام بنا دیا. اور پھر انسانیت سے پوری کائنات بھری پڑی ہے. کوئی ہندو ہے تو بھی انسان، کوئی یہودی ہے تو بھی انسان، کوئی عیسائی ہے تو بھی انسان، کوئی سکھ ہے، بدھ مت ہے، پارسی ہے، مجوسی ہے، قادیانی ہے، رافضی ہے، بدتی ہے، مشرک ہے تو بھی انسان. لیکن اللہ نے مجھ پر اور آپ پر ایک اور اس سے بھی بڑا احسان، انعام، اکرام، اعزاز، عطا، عنایت و عطا، جود و سخا کی انتہا کر دی کہ اس نے ساری کائنات کی انسانیت میں سے چن کر اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کا امتی بنا کر مسلمان بنا دیا.
یہ دونوں احسان اتنے بڑے لازوال و باکمال و بے مثال ہیں کہ اگر ان کی گہرائی میں ہم اتر پڑیں تو بڑی عظمت و رفعت و منقبت ملتی ہے کہ آپ توجہ کریں تو کہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنا کر کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ فرماتے میرا بندہ اپنی خلقت آمد بعثت پہ غور کر، تجھے میرے احسانوں کا پتہ چلے گا اور قدر ہوگی کہ میں نے ساری کائنات بنائی تو انداز اور تھا، لیکن جب تیری ذات بنائی تو انداز بدل دیا۔ میں نے جب ساری مخلوقات پیدا کی تو میرا انداز اور طریقہ کار اور تھا، لیکن جب بنی نوع انسان کو بنایا تو میں نے طریقہ ہی بدل دیا۔ اللہ وہ کیسے؟ فرمایا قرآن پڑھو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، قرآن کہتا ہے اللہ نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ بنتی گئی۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں میں نے زمینوں کو پیدا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ بن گئی۔ میں نے آسمانوں کو کھڑا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے زمین پہ نباتات و جمادات لگائے، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ اگ پڑے۔ میں نے زمین پہ درندے پرندے چرندے جانور چوپائے دوپائے پیدا کر دیے، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ بن گئے۔ میں نے زمین پہ پہاڑ کھڑے کرنا چاہے، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے آسمان پہ سورج چاند ستارے سیارے نجوم و کواکب لگائے، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ لگ کر چمکنے دمکنے لگ گئے۔ میں نے کائنات میں جنات کو پیدا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ آگ سے پیدا ہو گئے۔ میں نے کائنات میں ملائک کو پیدا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ نور سے پیدا ہو گئے۔ لیکن میرا بندہ جب تیری باری آئی، میں نے تجھے کن کے اشاروں سے نہیں بنایا بلکہ خلقتہ بیدیا، ساری کائنات بنائی تو کن کے اشاروں سے، لیکن جب تجھے بنایا تو اپنے مقدس ہاتھوں سے۔ اور صرف بنایا نہیں بلکہ تجھے ایسا سنوارا، ایسا سینچا، ایسا خوبصورت بنایا کہ تیرے اوپر میں نے اپنی قدرت کے نظارے دکھا دیے کہ میں نے اتنا خوبصورت تجھے بنایا کہ پوری کائنات میں تو میری کاریگری کو دیکھتا نہیں، میری انداز قدرت اور انداز خلقت کو دیکھتا نہیں کہ میں نے اربوں خربوں انسان پیدا کیے، ناک تو سب کی ایک جیسی، آنکھیں تو سب کی ایک جیسی، جبین تو سب کی ایک جیسی، ہونٹ تو سب کے ایک جیسے، دانت تو سب کے ایک جیسے، قد و قامت اور ہاتھ تو سب کے ایک جیسے، پاؤں تو سب کے ایک جیسے، بال تو سر کے ایک جیسے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک جیسا بنا کر بھی ایسی کاریگری کا ماڈل دکھایا کہ ایک جیسا بنا کر بھی ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ پتا چلے باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، ماں کون ہے، بیوی کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے کاریگری کا نظام اس لیے دکھایا کہ ساری کائنات اگر مکس بھی ہو جائے میں ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتا۔ صرف یہ نہیں کہ میں نے شکلیں ایک جیسی بنا کر ایک دوسرے سے ملنے نہیں دی، بلکہ تو غور کرے گا تو میں نے شکل سے شکل نہیں ملنے دی، میں نے عقل سے عقل نہیں ملنے دی، میں نے گفتگو سے گفتگو نہیں ملنے دی، میں نے عادت سے عادت نہیں ملنے دی، میں نے چال سے چال نہیں ملنے دی، میں نے ذہانت سے ذہانت نہیں ملنے دی، میں نے سوچ سے سوچ نہیں ملنے دی۔ میں نے تیری ہر چیز کو ڈیفرنٹ رکھا۔ باپ کی سوچ کچھ ہے تو بیٹے کی کچھ ہے، ماں کی سوچ کچھ ہے تو بیوی کی کچھ ہے، بہن کی سوچ کچھ ہے تو بیٹی کی کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسا نظام تیرے اندر فٹ کر دیا کہ ایک جیسا بنا کر بھی ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیا۔ یہ پہلا احسان کہ میں نے تجھے بنایا کن کے اشاروں سے نہیں، خلقتہ بیدیا، ساری کائنات میں نے اشاروں سے بنائی مگر تجھے اپنے ہاتھوں پیاروں سے بنایا۔ پھر اس سے آگے چل، پہلا سٹیپ اللہ فرماتے ہیں دوسرے سٹیپ پہ غور کر کہ میں نے کائنات اور بھی بنائی، پوری دنیا میں نے بڑے حسین جانور بھی بنائے، بڑے حسین، توجہ میری طرف، بڑے حسین پرندے بھی بنائے، بڑے حسین میں نے پھول بھی بنائے، بڑے حسین و جمیل میں نے درخت بھی بنائے، بڑے حسین و جمیل میں نے پہاڑ و پربت بھی بنائے، بڑے حسین میں نے چاند اور ستارے بھی بنائے۔ لیکن تورات پر، انجیل پر، زبور پر، قرآن پر، صحائف پر، آسمانی کتابیں پر، وہی پہ غور کر، میں نے کہیں پہ کسی کی تعریف نہیں کی کہ میں نے سورج کو حسین بنا دیا، میں نے چاند کو حسین بنا دیا، میں نے ستاروں کو حسین بنا دیا، میں نے پہاڑوں کو حسین بنا دیا، میں نے پرندوں کو حسین بنا دیا، یا میں نے کہا ہو کہ میں نے پھولوں کو حسین بنا دیا، یا میں نے کہا ہو کہ میں نے دریا و سمندر کی لہروں کی روانی کو حسین بنا دیا، یا میں نے فرشتوں کو حسین بنا دیا، یا میں نے کہا ہو کہ جنوں کو حسین بنا دیا۔ ساری کائنات بنائی، بنا کر میں نے ان کی طرف کوئی
توجہ نظر التفات ڈالی ہی نہیں، لیکن جب تجھے بنایا تو تجھے بنا کے میں رہا ہی نہیں. میں نے تیرے بنانے کے بعد صرف تیری تعریف نہیں کی بلکہ قسمیں اٹھا کر اعلان کیا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، محبوب تیرے شہر کی گلیوں کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے ساری کائنات کو حسین بنایا مگر انسان کو حسینوں کا سردار بنا دیا. یہ دوسرا احسان. ساری دنیا بنائی، تو پھول کو حسین کہتا ہے، خدا تجھے حسین کہتا ہے. تو پرندوں کو حسین کہتا ہے، خدا تجھے حسین کہتا ہے. تو ہرن اور بلبل اور کوئل کو حسین کہتا ہے، خدا تجھے حسین کہتا ہے. تو چاند اور ستاروں کو حسین کہتا ہے، خدا تجھے حسین نہیں، حسینوں میں اصل، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم اور جمیلوں میں اجمل کہتا ہے کہ ساری دنیا حسین ہے مگر تو حسینوں کا سردار ہے، سراپا ہے، حسینوں کا قائد ہے، راہبر ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے. ساری کائنات کا حسن سمیٹ کر میں نے اپنے بندے کے چہرے میں رکھ دیا. اور پھر تیسرا سٹیپ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی آگے چل کہ ساری کائنات بنائی اشاروں سے. تجھے بنایا اپنے ہاتھوں پیاروں سے. ساری کائنات بنائی کسی کے حسن کے چرچے نہیں کیے. تجھے بنایا قسمیں اٹھا کر کہا کہ میں نے اس کو حسین نہیں حسینوں کا سردار بنا دیا. اللہ فرماتے بنانے کے بعد پھر میں نے فرشتوں کو کہا، بلا کر بٹھا کر میں نے کہا فرشتوں یہ جو میں نے بندے کو پیدا کیا نا، میں اس بندے کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس کو دنیا میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اس بندے کو پوری کائنات میں نوازوں گا. اس کو چنا ہے میں نے پوری کائنات اور مخلوقات میں. اس کو اپنی نیابت، قیادت، سیادت، نبوت، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت سب کچھ میں اس کی جھولی میں رکھ کر اسے ساری کائنات کا امام بنانا چاہتا ہوں. اب فرشتوں نے کہا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ اس انسان کو نائب بناتا ہے جو دنیا میں جا کر خون ریزی، دنگا فساد، کفر و شرک، گناہ، شراب، زنا، چوری، ڈاکہ، حرام سب کچھ کرے گا. اللہ اس انسان کو چن رہا ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم دن رات تیری حمد و ثنا، تیری تمجید و تقدیس و تعریف و تحمید و تسبیح میں محو و مست و مگن رہتے ہیں. اللہ ہمیں اپنا نائب نہیں بناتا، انسان کو نائب بناتا ہے. کائنات کے رب فرماتے ہیں میں نے ایک جملے میں جواب دے کر، توجہ کرنا، ایک جملے میں جواب دے کر میں نے سارے فرشتوں کو مہر بلند کر دیا، سکوت و سناٹا و خاموشی اور سکتے میں مبتلا کر دیا کہ فرشتوں انی عالم ما لا تعلمون، خبردار جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میرے علم میں ہے وہ تمہارے علم میں نہیں، جو میری نظر میں ہے وہ تمہاری نظر میں نہیں، جو میری جستجو میں ہے وہ تمہاری جستجو میں نہیں، جو میرے علم و نظر میں ہے وہ تمہارے علم و نظر میں نہیں. کیا مطلب؟ اقبال سہیل نے بڑے عجیب انداز میں اس کی ترجمانی کی کہ اقبال سہیل کہتا ہے کائنات کے رب نے کہا ہوگا فرشتوں تم جو ناز کرتے ہو اپنی عبادت پر اطاعت کر، بندگی کر، اپنی جستجو اور حمد و ثنا پر، تمہیں کیا کمال ہے کہ میں نے تو تمہیں سارے دکھوں سے پاک رکھا، تمہیں زندگی اور موت سے پاک رکھا، تمہیں بیماری اور شفا سے پاک رکھا، تمہیں دکھوں اور سکھوں سے پاک رکھا، تمہیں بیوی اور بچوں سے پاک رکھا، تمہیں ماں باپ کی خدمت سے پاک رکھا، تمہیں میں نے دنیا کے جنجالوں سے پاک رکھا، تمہیں میں نے روزی کمانے سے پاک رکھا، تمہیں میں نے کھانے اور پینے سے پاک رکھا، تمہیں میں نے چلنے اور پھرنے سے پاک رکھا، تمہیں میں نے سونے اور جاگنے سے پاک رکھا. اور تمہارا تو کام ہی صرف میری عبادت ہے. اگر تم عبادت کرتے ہو کیا کمال کرتے ہو. میرے بندے کو دیکھنا کہ میرا بندہ ساری کائنات کے دکھوں میں جنجال میں ہوگا، اسے بیوی بچوں کا دکھ اسے ہوگا، ماں باپ کی خدمت کا دکھ اسے ہوگا، بیماری شفا کا دکھ اسے ہوگا، رزق میں تنگی فراقی کا دکھ اسے ہوگا، دنیا کے جنجالوں کا دکھ اسے ہوگا. ساری کائنات کے دکھ اور سکھ میں اس کو سمیٹ کے دے دوں گا. لیکن ان دکھوں کے باوجود بھی میرا بندہ ساری کائنات سے اٹھ کر میرے در پہ آ کر سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر میری عظمت کا اقرار کرے گا. فرشتوں انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. خبردار میرے بندے کی تذلیل نہیں کرنی، میرے بندے کی تحقیر نہیں کرنی، میرے بندے کی توہین نہیں کرنی. میرے بندے کی قدر و قیمت کا تمہیں کیا پتا. توجہ کرنا، میرے بندے کی قدر و قیمت کا تمہیں کیا پتا. تم تو اس حرام خور کو دیکھ رہے ہو نا جو ایئر کنڈیشن بنگلوں میں سو کر بھی مجھے سجدہ نہیں کرتا. میں اس مزدور و کسان کو دیکھ رہا ہوں جو پسینے میں ڈوبا ہوا ہے پھر بھی میری نماز کو قضا نہیں کرتا. تم تو اس کو دیکھ رہے ہو نا جو ہیٹر اور گیزر والے گھروں میں پڑا ہے اور گرم پانی سے وضو کر کے سردی میں اسے سجدہ نصیب نہیں ہوتا. میں اس مزدور و
کسان کو دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹھنڈا پانی اپنے کھیت کو بھی لگا رہا ہے اور اسی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے. انی عالم ما لا تعلمون. فرشتوں خبردار، میرے بندے پہ الزام تراشی مت کرو. میرا بندہ بڑا قیمتی ہے. تم میری نظر سے دیکھو، تم میرے علم سے دیکھو، تم میری فکر سے دیکھو کہ تمہاری نظر باطل پہ ہے، میری نظر حق پہ ہے. تمہاری نظر جھوٹ پہ ہے، میری نظر سچ پہ ہے. تمہاری نظر مشرک پہ ہے، میری نظر موحد پہ ہے. تمہاری نظر کافر پہ ہے، میری نظر مسلم پہ ہے. تمہاری نظر بت پرستوں پہ ہے، میری نظر نوح علیہ السلام پہ ہے. تمہاری نظر نمرود پہ ہے، میری نظر ابراہیم پہ ہے. تمہاری نظر فرعون پہ ہے، میری نظر موسیٰ پہ ہے. تمہاری نظر ابو جہل پہ ہے، میری نظر محمد پہ ہے. تمہاری نظر ابو لہب پہ ہے، میری نظر ابو بکر پہ ہے. تمہاری نظر عتبہ پہ ہے، میری نظر عمر پہ ہے. تمہاری نظر شیبہ پہ ہے، میری نظر عثمان پہ ہے. تمہاری نظر مرحب پہ ہے، میری نظر علی پہ ہے. تمہاری نظر امیہ پہ ہے، میری نظر بلال انگاروں پہ لیٹنے والے کالے بلال پہ ہے. انی عالم و مالا تعلمون. فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم میرے بندے کی توہین مت کرو، میرے بندے کی تذلیل مت کرو. میرا بندہ بڑا قیمتی ہے. یہی میرا بندہ تو ہے جو میری عبادت بھی کرے گا، میری اطاعت بھی کرے گا، میری ریاضت بھی کرے گا، میری کتاب کی تلاوت بھی کرے گا، میری حمد و ثنا، تمجید و تقدیس و تعریف و تحمید و تسبیح میں میں وہ مست اور مگن بھی رہے گا. سارا دن کام کرے گا، رات کو مصلے پہ پھر بھی مجھے یاد کرے گا. سارے دن کے دکھوں میں وہ نماز نہیں چھوڑے گا، بلکہ مجھے سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا. اسی کے بچے ہوں گے اپنی توتلی زبان سے میرے قرآن کی تلاوت کریں گے تو میں اپنے عذاب کو روک کر انہی توتلی زبانوں کی قرآن کی تلاوت کو سن کر ان پہ رحمت کی برسات کر دوں گا. انی عالم ما لا تعلمون. فرشتوں، میرا بندہ بڑا قیمتی ہے، میں جانتا ہوں تمہارے علم میں بھی نہیں ہے. اور پھر چوتھا سٹیپ فرمایا میرا بندہ اس سے بھی آگے چل. پہلا ابھی میں بتا رہا ہوں عظمت انسان، آگے چل کے بتاؤں گا غفلت انسان. اللہ فرماتے میرا بندہ سوچ، میں نے تجھ سے کتنے وفا کی ہے، تو نے مجھ سے کتنے جفا کی ہے. میری وفائیں دیکھ، اپنی جفائیں دیکھ. میں نے تجھ سے کیا کیا، تو نے مجھ سے کیا کیا. میں نے تجھ سے کیا مانگا، تو نے مجھے کیا دیا. یہ ذرا اپنے نظر غائر سے گریبان کے بٹن کھول کے نہیں، توڑ کے جھانک کے دیکھنا کہ تم نے اور ہم نے خدا سے کیا کیا ہے اور خدا نے ہم سے کیا کیا ہے. چوتھا سٹیپ فرمایا میرا بندہ، جب میں نے اعلان کیا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں میں بندے کو خلیفہ بنا رہا ہوں، نائب بنا رہا ہوں دنیا میں. قیادت، نبوت، رسالت، سیادت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عظمت، رحمت، سب کچھ اس انسان کو دے رہا ہوں. تو فرشتوں نے اعتراض کیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے اعتراض کے بعد یہ کیا کیا کہ ان کے دل میں تمہاری عظمت کو بٹھانے کے لیے میں نے انہیں آرڈر کر دیا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے سامنے، جھک جاؤ، تعظیم بجا لاؤ اور اپنے دل میں اقرار کرو کہ آدم اور انسان تم سے بہتر ہے. اللہ فرماتے میں نے آرڈر کر دیا اسجدوا لآدم، جھکو آدم کے سامنے، سجدہ کرو. تم نے آبجیکشن لگایا نا میرے بندے پر، تم نے کہا نا اللہ یہ اس لائق نہیں، جھکو اب اس کے سامنے. میں تمہیں جھکا کر انسان کی عظمت کے پرچم کو بلند کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں نے جب آرڈر کیا نا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، توجہ کرنا، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ سارے فرشتے تیرے سامنے جھک گئے، تجھے سجدہ کیا اور میں نے تجھے مسجود ملائک بنا دیا، لیکن ایک ابلیس تھا ابا واستکبر وکان من الکافرین. ایک ابلیس تھا جس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں کی لسٹ میں پہنچ گیا. اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرنا، اب اس چوتھے سٹیپ پہ بڑی اہم بات ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دیکھ تو صحیح میری تجھ سے محبت، چاہت، پیار، اخلاق اور رابطہ کیسا، تعلق کیسا ہے کہ وہ ابلیس جس نے کائنات کے خطے میں میری عبادت کی تھی، وہ ابلیس جس نے آسمان کے کونے میں میری عبادت کی تھی، اس نے میری عبادت میں تو انتہا کر دی تھی، لیکن تیرے ایک سجدے کا جب اس نے انکار کیا میں نے اسے کہا جا آج کے بعد اگر تو میرے بندے کا دشمن ہے تو پھر میرا بھی دشمن ہے. میں نے اسے مردود بنا دیا، میں نے اسے ملعون بنا دیا، میں نے اسے زندگی کو لعین بنا دیا، میں نے اسے جہنمی بنا دیا، میں نے اسے کافروں کی لسٹ میں کھڑا کر دیا کہ جا اگر تو میرے بندے کا دشمن ہے آج کے بعد میرا بھی دشمن ہے. اللہ فرماتے ہیں کبھی تو نے سوچا کہ تیرے دشمن کو تو میں نے اپنا دشمن بنا لیا، تو میرے دشمن کو اپنا دوست کیوں بناتا ہے؟ کبھی سوچا اس ایک نقطے پر کہ جس نے تیرے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ فرماتے میں نے تو اس کو اپنا دشمن بنا لیا. کیوں؟ کہ اس نے تیرے ساتھ دشمنی کی، میرے ساتھ نہیں کی تھی. میری تو عبادت کی اس نے حدیں کراس کر دی تھی، میری تو اطاعت اور میری تو حمد و ثنا کی اس نے حدیں کراس کر دی تھی. بلکہ بعض سیر کے امام لکھتے ہیں کہ ابلیس سب سے زیادہ عبادت کرنے والا فرشتہ تھا، بعض لکھتے ہیں فرشتوں کا استاد اور امام تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس کو بھی مردود کر دیا نا، ساری زندگی کی اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار کر کہا کہ میرے بندے کو سجدہ نہیں کرو گے تو میں اپنے سجدے بھی قبول نہیں کرتا، جا اپنے سجدے لے اور جہنم کی طرف جا، کافروں کی لسٹ میں کھڑا ہو جا. اللہ فرماتے میرا بندہ جس نے تجھ سے اتنی دشمنی کی میں نے اسے قیامت تک کے لیے اپنا دشمن بنا لیا، تو بھی میرے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھا کر.
तू भी मेरे दुश्मनों को अपना दोस्त ना समझा कर। और फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बंदा अपनी खिलकत पे भी गौर कर, अपनी खिलकत पे भी गौर कर कि तू क्या था, मैंने तुझे क्या बना दिया। आज तो हम फूले नहीं समाते ना, 4 टके क्या मिल गए, दौलत के चंद अंगारे क्या मिल गए। हाँ, हम अपने आप को आमदाता ना खुदा पता नहीं क्या क्या बला समझते हैं कि मैं तो बड़ी चीज हूं जनाब, बड़ी चीज हूं, बंदे को बंदा नहीं समझना। हाँ, और गरीब को हकीर समझना है। अल्लाह फरमाते गौर कर, अपनी औकात पे गौर कर। आज भी तो अपनी इब्तदा देख, इब्तदा से लाकर आज तक अपनी इंतहा देख कि जब तेरी इब्तदा हुई तो भी पेशाब के एक कतरे से, वो गलीज कतरा जो तेरे कपड़ों को लगे, जब तक तू धोए ना तुझे चैन नहीं आता, जो तेरे वजूद को लगे जब तक तू धोए ना तुझे चैन नहीं आता। मैंने उसी कतरे से तुझे पैदा किया। अपनी बेस देख, अपनी बुनियाद देख, अपनी इब्तदा देख, मैंने उसी से पैदा किया। फिर रेम मादर में मां के रहम का खून तुझे पिलाया, ठीक है ना, ताकि तुझे तेरी औकात याद रहे। लेकिन फिर भी तू आज फूले नहीं समाता। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं देख तू मां के पेट से बाहर आया, मैं तुझे पालता रहा, मां के पेट में भी मैंने पाला। आज तो कहते हैं ना वो जनाब हम पढ़े लिखे हैं, हम हुनरमंद हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, कमाए ना तो खाएं कहां से। कोई कहते हैं ना बेचारे तबलीगी जमात वाले, आओ यार 3 दिन या कुछ 10 दिन या कुछ चिल्ला 20 दिन कुछ जमात में भी लगा लो, काम भी कर लो, थोड़ा दीन भी सीख लो। ओ जी पेट पालें, बच्चे पालें, या दीन करें, तबलीग करें, क्या क्या करें। अल्लाह फरमाते हैं कितना नाशाकिर है तू कभी मां के पेट के दौर को याद नहीं करता। वहां तू कितने कमाता था, वहां जो मैं तुझे खिलाता था, कौन सी तू मजदूरियां करता था, कौन सी तालीम थी, कौन सा हुनर था, कौन सी फैक्ट्री थी, कौन सा कारोबार था, कौन सी सर्विस थी, कौन सी जॉब थी। वहां मैंने तेरा ख्याल रखा अंधेरों में, मां के पेट का अंधारा, रे में मादर का अंधेरा, उस छिल्ली का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा। अल्लाह कहते हैं 4 अंधेरों में मैं तुझे पालता रहा, सूरज की रोशनी में तुझे नहीं पालूंगा। गौर तो कर अपने अंदर कि मैंने वहां तुझे हवा पहुंचाई, ऑक्सीजन पहुंचाया, तुझे जिंदगी की सारी नेमतें मां के पेट में पहुंचाई और तेरी खुराक का इंतजाम किया। फिर वहां तुझे ऐसे नक्शो निगार बनाए और ऐसे नक्शो निगार सेंचे। मैंने ऐसा नहीं तुझे तराशा कि तुझे भी तकलीफ हो और तेरी मां को भी तकलीफ हो। तेरी मां काम भी कर रही है, मैं अंदर सूरत भी बना रहा हूं। ऐसी मैंने नफासत के साथ तेरे नक्शे बनाए। और अल्लाह फरमाते फिर उसके बाद देख, आज तू कहता है ना कि मैं कमाता हूं खाता हूं, हुनर है खाता हूं, पढ़ा हूं खाता हूं। अल्लाह फरमाते अच्छा आज बड़ा नाज है तुझे अपने इल्म पे, बड़ा नाज है तुझे अपने हुनर पे, बड़ा नाज है तुझे अपनी कारीगरी पे, बड़ा नाज है तुझे अपने दिमाग और हाथों पर। हां बड़ा नाज है। कभी कल जरा पीछे तो जा, रिवर्स गियर तो लगा, माजी की तरफ नजर तो दौड़ा। कल तुझे किसने पढ़ाया था? जब तू मां के पेट से बाहर आया था तुझे तो पता ही नहीं था कि तुझे भूख लगे तूने क्या करना है, तुझे प्यास लगे तूने क्या करना है, तूने पानी कैसे मांगना है, दूध कैसे मांगना है, कोई चीज कैसे मांगनी है। अल्लाह फरमाते हैं तुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी, न तू मुंह से बोल सकता था, न तू हाथ से इशारा करके बुला सकता था, न तू पांव से चल के जा सकता था, न तू हाथ से किसी चीज को उठा सकता था। बता उस वक्त भी तो मैंने तेरी मां के दिल में मोहब्बत डाली और तुझे मैंने सबक पढ़ा कर भेजा मां के पेट से कि जब भी तुझे भूख और प्यास लगे, कोई भी तकलीफ हो, रोना तेरा काम, तेरी मां को बेकरार करके तुझ तक पहुंचाना मेरा काम। अल्लाह फरमाते ये सबक मैंने पढ़ा के भेजा था, किसी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज एकेडमी से पढ़ के तो नहीं आया, मैंने तुझे पढ़ा के भेजा था कि जब भी तुझे जरूरत पड़े किसी चीज की तू बस थोड़ा सा रो दिया कर, तेरी मां को इतना बेकरार कर दूंगा कि जितना अच्छा काम कर रही होगी वो छोड़ देगी, पहले तुझे सीने से लगाएगी बाद में उधर जाएगी। ये मैंने मोहब्बत पैदा की। वगरना अगर मैं ये मोहब्बत ना करता, अगर ये मोहब्बत तेरी मां और तेरे बाप के दिल में मैं पैदा ना करता, ये तो वो मां है, इसके कल के नखरे तो देख, ये वो मां है जो किसी का झूठा पानी नहीं पीती थी, ये वो मां है जो किसी को गिलास को, अगर इसके गिलास को किसी का हाथ लग जाता वो कहती जरासीने में इसमें पानी नहीं पीती। ये वो मां है जो कभी इतनी नखरेबाज थी कि किसी का बचा हुआ खाना नहीं खाती थी, किसी के धुले हुए कपड़े नहीं, किसी के मैले कपड़े को हाथ ही नहीं लगाती थी, ऐसी नखरेबाज थी। लेकिन मैंने उसके नखरे को तोड़कर तेरे उसके दिल में तेरी इतनी मोहब्बत डाल दी कि वो तेरे पेशाब और पखाने में हाथ मलती है फिर भी तुझसे नफरत नहीं करती। ये मैंने मोहब्बत डाली। मैं ना डालता तू तो गिलाजत की रूढ़ी पे मर जाता। ये मैं ना डालता तुझे तो धोता ही कोई ना, तेरे तो करीब ही कोई नहीं आता। कभी तू उल्टी कर रहा है, कभी तू पेशाब कर रहा है, कभी तू पखाना कर रहा है, कभी तू गिलाजत में लिथड़ा हुआ है। मैंने मां के दिल में मोहब्बत डाली, इतनी मोहब्बत डाली, इतनी मोहब्बत डाली कि जब बचपन में कभी तू बीमार हो जाता था ना और मां को पता नहीं चलता था कि इस बेचारे को कान में दर्द है, नाक में दर्द है, सर में दर्द है, सीने में दर्द है, पेट में दर्द है, क्या करूं, कौन सी दवाई खिलाऊं। वो बेचारी तुझे वो लोरियां देती है, तुझे वो सुलाने की कोशिश करती है, तुझे वो दबाती है, तुझे वो जनाब मुख्तलिफ दवाइयां खिलाती है, तुझे फिर भी आराम नहीं आता तो एंड पे वो खुद भी तेरे साथ रोने लग जाती है। सिर रो के कहती है बेटा मुझे क्या पता तुझे क्या तकलीफ है, मैं कैसे तुझे समझाऊं, कैसे कौन सी दवाई खिलाऊं, कैसे तुझे सुलाऊं। खुद भी रो रही है, अपना सोना उसने हराम कर दिया, लेकिन तेरे लिए वो बैठकर सारी रात जागकर तुझे झूला झुला रही है कि मेरे बेटे को चैन आ जाए तो मुझे बाद में चैन आएगा। अल्लाह फरमाते मेरे एहसानों को तोल तो सही, मेरे एहसानों का बदला तू दे सकता है।
اس سے بھی آگے چل، تو نے رات کو کبھی اگر بستر پہ پیشاب کر دیا نا، پیشاب، اور غریب ماں ہے، غریب، اس کے پاس دوسرا بستر نہیں، اس کے پاس دوسرا لحاف نہیں، کمبل نہیں، تو وہ بیچاری کیا کرتی ہے؟ گیلی جگہ پہ پھر خود سو جاتی ہے اور پھر گرم جگہ پہ بچے کو سلا دیتی ہے کہ اس کو ٹھنڈک نہ لگے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب نظام میں نے بنایا، میں نے بنایا۔ یہی تو وجہ ہے نا، کہتے ہیں کسی اور کا بچہ روئے سر میں درد پڑتا ہے، اپنا بچہ روئے تو دل میں درد پڑتا ہے۔ کتنا فرق رکھا اللہ نے، اور کا بچہ روئے سر میں درد پڑتا ہے، کہتے ہیں چپ کراؤ یار اس کو سر میں درد ہے، اپنا بچہ روئے دل میں درد پڑتا ہے، ہاں اس کو سینے سے لگا کے چپ کراتے ہیں کہ جب تک یہ چپ نہیں کرے گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے یہ سارا نظام میں خدا برپا کرنے والا ہوں۔ اور پھر جب تجھے میں نے بڑا کر دیا، ہاں ماں کے پیٹ میں میں نے پالا، بنایا میں نے، سوارا میں نے، خوبصورتی میں نے دی، ہاں اس کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو سبق پڑھا کے میں نے بھیجا کہ تو نے دودھ کیسے مانگنا ہے، ہاں تجھے رونے کے طریقے میں نے سکھائے، پھر ماں کی گود میں تو تھا، تیری پاکی پلیتی دھونے کے لیے ماں کے دل میں محبت میں نے ڈال دی، ہاں اس کے بعد تو پھر بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں جب تو گزار گیا، آج جب تیرے پاس طاقت ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، ہاں اور حسن و جمال ہے، جلال ہے، کمال ہے، آج تو خدا کا واقف ہی نہیں بنتا، آج کہتا ہے کہ پیٹ کے لیے کمائیں یا ہم سارا دن نمازیں پڑھتے رہیں، ہم جناب اللہ اللہ کریں یا اپنی دکانداری کریں، ہم تبلیغ میں جائیں یا اپنی دکانداری کریں، آج تو یہ باتیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج بھی اگر تو اپنی اوقات پہ غور کر تو پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں کی چوٹی تک آج بھی تو غلاظت کا ڈھیر ہے، آج بھی۔ کبھی نظر غیر سے اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح کہ تو کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کیا بنا دیا، تو تھا غلاظت کا ڈھیر، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں کی چوٹی تک، سر کے بالوں تک۔ کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب انسان کی بڑی توہین کر رہے ہیں۔ نہیں، حضرت انسان کو اس کی اوقات بتا رہا ہوں کہ تو کیا تھا، اللہ نے کیا بنایا تھا، پھر تو کیا بن گیا۔ یہی 3 جملے خلاصہ ہیں، تو کیا تھا، اللہ نے کیا بنا دیا، پھر تو کیا بن گیا۔ پاؤں کے ناخن سے شروع کر اپنے آپ کو دیکھنا، جج کرنا، ریسرچ کرنا، بالوں تک جا، تجھے اوقات سمجھ آئے گی۔ پاؤں کا ناخن کاٹ، کسی کے پانی میں ڈال، کوئی پیے گا؟ بولو، کوئی پیے گا؟ چلو کوئی اور نہیں، اپنے پانی میں ڈالو، پی لیں گے؟ یار اپنا ناخن ہے، ہم تو بڑی بلا ہیں، بڑی مقدس چیز ہیں، اپنا ناخن ہے، پی لو نا۔ کہے گا نہیں یار نہیں، حرام ہے، غلیظ ہے، مکروہ ہے، ہاں ڈالو ڈالو، مجھے الٹی آتی ہے، کیا آتی ہے؟ اچھا حضرت انسان آپ کا ناخن ہے، نہیں پیتے، برا ہے، اچھا نہیں ہے، گند ہے، اچھا جی اوپر چلو، پنڈلی کو ٹک لگاؤ، 2 خون کے قطرے نکلیں، پانی میں ڈال دو، کسی کے نہیں، اپنے میں پی لو گے؟ نہیں، کہو گے حرام ہے، غلیظ ہے یار، ڈالو ڈالو، الٹی آتی ہے، کیا آتی ہے؟ اچھا خراب ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے جی، اوپر چلو، پیشاب کے 2 قطرے، حرام، گوبر ہے پیٹ میں، حرام، سینے میں بلغم ہے، حرام، منہ میں تھوک ہے، مکروہ، ناک میں بلغم ہے، مکروہ، آنکھ سے آنسو ہے، مکروہ، سر کے بال ہے، مکروہ۔ اگر پاؤں کے ناخن سے لے کر بالوں کی چوٹی تک کوئی بھی چیز تیرے پانی میں گر جائے نا تو نفرت کرتا ہے، کہتا ہے حرام ہے، غلیظ ہے، یار ہے تو تیری، تو پھولے سماتا نہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تیری ہے، پی لینا، کہتے نہیں یار حرام ہے، تو پھر سمجھ تو صحیح، کبھی اندازہ تو کر، اللہ نے ان حرام چیزوں پر ایسا گوشت پوست کا نظام چڑھا کر تجھے مسجود ملائک بنا کر مکین جنت بنا دیا۔ اللہ فرماتے تھے تو کیا ہے تھا، غور کر میں نے تجھے کیا بنا دیا، کتنا مقدس بنایا تجھے، حالانکہ اندر تو گندگی لیے پھرتا ہے، ناخن سے لے کر بالوں تک سراپا گندگی، مگر میں نے ایسا نظام چڑھا دیا کہ فرشتوں کو تجھ سے سجدے کرائے اور تجھے پوری کائنات میں حسینوں کا سردار بنا دیا، پوری کائنات میں نے تجھے چن کے اونچا کر دیا۔ اور پھر کائنات کے رب فرماتے ہیں دوسرا احسان، پہلا احسان تھا، میرا موڈ تھا کہ آج میں آپ کو سیرت سناتا، لیکن مولانا نے بتایا کہ پچھلا ربیع الاول کا مہینہ تھا، بہت سیرت پہ جلسے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر صحیح، تو انہوں نے پھر یہی خواہش کی، تو میں نے اس کی تکمیل کے لیے یہ عنوان شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرا احسان، پہلا احسان کہ تجھے انسان بنا دیا، اور اس کو میں نے تھوڑا سا کھولا، زیادہ کھولوں اور بھی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصر میں نے جھلک، سیمپل، عکس، کرن، نمونہ، نقش و نگار کی چہک اور میں صرف پیش کی ہے کہ اتنا بڑا احسان کر دیا انسان بنا کر۔ اس کے بعد دوسرا احسان جو اس سے بھی بڑا تھا، وہ کیا؟ مسلمان بنا کر۔ یہ معمولی چیز نہیں، ساری کائنات کی نعمتیں، عظمتیں، برکتیں اس اللہ کے ایک احسان پر ہم قربان کر دیں، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے یہ اتنا بڑا احسان ہے، توجہ کرنا، اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کو خدا نے بھی قرآن میں جتلایا۔ حالانکہ احسان کر کے جتلانا اچھا نہیں ہوتا، آپ کسی پہ احسان کریں، ہاں مجھ پہ کر دیں، ہے تو ناممکن، ہاں مجھ پہ احسان کرے، مجھے 100 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ کوئی چندہ دے دے، اور پھر شام کو دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، وہ دسترخوان پہ 20 آدمیوں کے سامنے کہے مولوی صاحب وہ میں نے آپ کو 100 پاؤنڈ دے دیے تھے نا، ٹھیک ہے جیب میں رکھ لیے نا، وہ ذرا خیال سے رکھنا مولوی صاحب۔ میں شرمندہ ہو جاؤں گا نا، میں کہوں گا یار اس سے بہتر تھا یہ دیتا ہی نا، ویسے آپ دیتے تو نہیں ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ کا مزاج بن گیا ہے نا،
مزاج بن گیا جو مانگے نہیں اس کو نہیں دینا, سفید پوش کو نہیں دینا. آپ سائز دیکھتے ہیں, بڑا سائز ہو, بڑا پیٹ ہو, بڑا گردن ہو, ہاں کام ہو یا نہ ہو, سائز ہو, آپ وہ دیکھتے ہیں, کام نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے نا. پچھلے سال بھی آیا ماشاءاللہ, مجال ہے کسی کی ہمت ہوئی ہو کو سلام کرتے ہوئے, 5 پاؤنڈ بھی جیب میں ڈال دیے ہوں, نعرے بڑے لگائے, تقریر کو بڑا انجوائے کیا. ہاں لیکن اللہ تم کو جزائے خیر دے, برکتیں دے, رحمتیں دے, ہماری دعائیں ساتھ ہیں. چلو کب تک چلتے ہو, میں بھی چل رہا ہوں روزے رکھ کے, کبھی تو اللہ عید کرائے گا. یہ بالکل ناممکن ہے. اور احسان کر کے جتلانا اچھا, بولو, احسان کر کے جتلانا اچھا نہیں ہوتا. کوئی بندہ کسی پہ احسان کرے وہ جتلا دے, اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور پھر خدا احسان کر کے جتلائے, یہ تو اور بھی عجیب بات ہے نا. اللہ نے احسان جتلایا قرآن میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین, ایمان والو میں نے تم پہ احسان کر دیا. اللہ تو اتنا بڑا سخی ہے, فیاض ہے, اتنا بڑا رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, غفار ہے, ستار ہے. اللہ تو احسان کر کے جتلا رہا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کر دیا. تو اللہ تیرا کون سا احسان تو جتلا رہا ہے؟ تیرے احسان کی بارش کے قطرے اتنے ہیں, ساری زندگی گنتے رہیں, گنتے گنتے تھک جائیں, مر جائیں, ہم تیرے احسانوں کا شمار نہیں کر سکتے. اللہ کے اتنے احسان ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کون سا احسان؟ تو نے ہمیں انسان بنا دیا, یہی احسان؟ نہ بناتا ہم جانور ہوتے, یہی احسان؟ فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر تو نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں دی, نہ دیتا ہم اندھے ہوتے, یہی احسان؟ فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر بولنے کو زبان دی, نہ دیتا ہم گونگے ہوتے, یہی احسان؟ فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر سننے کو کان دیے, نہ دیتا ہم بہرے ہوتے, یہی احسان؟ فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر سوچنے کو عقل دی, نہ دیتا ہم پاگل ہوتے, یہی احسان؟ فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر تو نے دھڑکنے کو دل دیا, نہ دیتا ہم مردہ ہوتے, یہی احسان؟ فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر کمانے کو ہاتھ دیے, نہ دیتا محتاج ہوتے, یہی احسان؟ فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر چلنے کو پاؤں دیے, نہ دیتا ہم معذور ہوتے, یہی احسان؟ فرمایا نہیں. اللہ پھر انسان بنا کر تو نے ہمارے کھانے کو پھول پھل اناج پودے دودھ مکھن فروٹ مختلف مشروبات اور دنیا کی ساری نعمتیں پیدا کر دی, نہ دیتا ہم بھی جانوروں کی طرح گھاس اور پتے کھانے پہ مجبور ہوتے, اللہ یہی احسان؟ فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پھر انسان بنا کر ہمارے لیے تو نے ایسی معتدل زمین پیدا کر دی کہ اتنا سخت بھی نہیں کہ پاؤں رکھے تو چبھنے لگ جائے, اتنا نرم بھی نہیں کہ پاؤں رکھے تو اندر دلدل کی طرح دھس جائیں, ایسی معتدل رکھی کہ بھاگتے رہے تو چبھتی نہیں, کھودنے پہ آئے تو نہریں کھود کر اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں, اللہ یہی احسان؟ فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پھر ہمارے سروں پہ آسمان کی چھت بنائی اور اس سے بارش برسا کر ہماری مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا اور اس کو ہرا بھرا کر کے فصلیں پکا دی, اللہ یہی احسان؟ فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پھر اس آسمان پر تو نے سورج لگا کر اس کی روشنی سے ہمیں کمانے کا ذریعہ دے دیا اور اس کی روشنی کی گرمی اور حرارت اور شدت سے تو نے ہماری فصلوں کو پکا دیا, اللہ یہی احسان؟ فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پھر آسمان پہ رات کو چاند اور ستارے جگمگا کر تو نے ان کی میٹھی روشنی سے ہمارے پھلوں میں مٹھاس بھر دیا, اللہ یہی احسان؟ فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پھر ساری کائنات دے کر تو نے احسان نہیں کیا تو پھر احسان کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں میں نے ساری کائنات دے کر تم پہ کوئی احسان نہیں کیا, لیکن محمد کی ذات دے کر میں نے تم پہ احسان کر دیا کہ یہ میرا وہ پیغمبر ہے, یہ میرا وہ نبی ہے, ساری کائنات میں برتر بالا اکمل احسن اطیب اشرف افضل انور مقدس مطہر مکرم معظم منور معمبر معطر طیب و طاہر, ساری کائنات میں اگر اس نبی کا تخیل تصور توہم دیکھنا چاہو, ساری کائنات ایک طرف, محمد کی ذات ایک طرف. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے تمہیں وہ نبی دیا, وہ نبی جس نے پوری کائنات میں آ کر انقلاب برپا کر دیا. میں نے تمہیں وہ نبی دیا جس نے پوری کائنات کی آ کر کایا پلٹ دی. میں نے تمہیں وہ نبی دیا کہ جس نبی کے صدقے میں نے تمہیں قرآن جیسی مقدس کتاب دے دی. میں نے تمہیں وہ نبی دیا جس نبی کی وجہ سے میں نے تمہیں نماز میں اپنی ملاقات کا شرف دے دیا. میں نے تمہیں وہ نبی دیا جس نبی کی برکت سے میں نے تمہیں رمضان کے روزوں کی رحمتوں کا سمندر دے دیا. میں نے تمہیں وہ نبی دیا کہ جس نبی کی وجہ سے میں نے تمہیں اعتکاف کی وہ نیکی دی کہ میرے در پہ آ کے بیٹھ جاؤ میری دہلیز پر, جب تک معافی کا سرٹیفکیٹ نہ ملے اس وقت تک عید ہی نہ کرو. یہ ساری نعمتیں, اور پھر ایک نعمت جو ایک رات میں دے دی, شب قدر میں, اس نبی کی وجہ سے. اللہ فرماتے میرا بندہ یہ میرا اتنا احسان ہے تجھ پہ کہ میں نے وہ نبی تجھے دیا جس نبی کی نبوت میں آنے کے لیے نبی ترستے گئے.
जिस नबी की उम्मत में आने के लिए नबी दुआएं करते गए। अल्लाह तूने नबूवत दी, रिसालत दी, शरीयत दी, किताब दी, तूने सेना के जलवे दिखाए, मुझसे कलाम करके मुझे कलीमुल्लाह बनाया। अल्लाह मेरे हाथों में यद बैजा और असा के मोज़े दिखाए। अल्लाह तूने दरिया में मेरे लिए रास्ते बनाए। अल्लाह मेरी लकड़ी के इशारे पे पत्थरों से पानी के चश्मे बहाए। मेरी उम्मत पे मन्नो सलवा की बारिश बरसाई। मुझे फिरौन के मुकाबले में फतह दी, मुझे जादूगरों के मुकाबले में फतह दी। अल्लाह ये सब कुछ, इस पर मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, लेकिन इससे भी मैं ज्यादा खुश होता अगर मुझे नबी न बनाता, मोहम्मद का उम्मती बना देता। वो नबी जो सारी कायनात के नबियों की नजरों का महवर, वो नबी जो सारी कायनात के रसूलों की नजरों का महवर, मरकज व मंबा व मावा व मलजा, वो नबी जो सारी कायनात का खुलासा। आज लोग कहते हैं कि जनाब ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये देवबंदी है, वहाबी हैं, हाँ ये नबी को मानते नहीं, नबी के गुस्ताख हैं, नबी को अपने जैसा कहते हैं। मैं कहता हूं वो कौन पागल है, दीवाना है, अहमक है जो नबी को अपने जैसा कहता है। नबी और तेरे मेरे जैसा, तू और मैं बोले मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं चले गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले पसीने से खुशबू आए। तू और मैं अगर चले और तू और मैं किसी को उंगली का इशारा करें, लोग कहते हैं खबरदार उंगली खड़ी की तो हाथ काट दूंगा। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दस्त जमीन पे चलते नजर आए और सूरज आसमान का चांद टुकड़े होकर नजर आए और सूरज वापस आकर नमाज का वक्त दोहराता नजर आए। अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद का कलमा पढ़ते नजर आए। वो तेरे और मेरे जैसा नहीं। अकीदा बनाओ कि तू बशर है, वो सैयदुल बशर है, तू बशर है, वो अहसनुल बशर है, तू बशर है, वो अकरमुल बशर है, तू बशर है, वो अतियबुल बशर है, तू बशर है, वो अनवरुल बशर है, तू बशर है, वो नूरो बशर का सरदार है, तू बशर है, वो अंबिया का ताजदार है, तू बशर है, वो सारी कायनात का इमाम कायद बराबर मुब्तदा सैयद सरदार और सरताज है। अपना अकीदा बना कि वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, वो और ये भी अकीदा बना कि वो खुदा भी नहीं, खुदा और है, मुस्तफा और है, ये और है, वो और है, वो ये नहीं, ये वो नहीं, वो खुदा है, ये मोहम्मद मुस्तफा है, वो खुदा है, ये सैयदुल अंबिया है, वो खुदा है, ये खातमुल अंबिया है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो अहद है, ये मोहम्मद अहमद है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो भी अकेला है, ये भी अकेला है, वो भी बेमिसाल है, ये भी बेमिसाल है, वो भी बाकमाल है, ये भी बाकमाल है, वो भी लाजवाल है, ये भी लाजवाल है, वो भी लाजवाब है, ये भी लाजवाब है। उसका भी सानी नहीं, इसका भी सानी नहीं, उसका भी मसील नहीं, इसका भी मसील नहीं, उस जैसा भी कोई नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं, उस जैसा खुदा नहीं, इस जैसा मोहम्मद मुस्तफा। तकबीर! आज तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा। इतने जोर से नारे न लगाओ, ये भाग ही न जाए मस्जिद से। अल्लाह के वली ये क्या कर रहे हो? तवज्जो है जिनकी है सुभान अल्लाह कहे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नारे तकबीर से कुछ नहीं होता। इतने परेशान न हो जाओ, इतने परेशान न हो जाओ। जब से तुम हद से ज्यादा डरपोक बने हो ना, मामला गड़बड़ हो गया। एक हद होती है हर चीज की, हद होती है। तवज्जो है, फिर कह दो सुभान अल्लाह। दीवाना बेखुदी में बड़ी बात कर गया, चीखें थी जिन्हें झूम के नगमात कर गया। इसी को कहते हैं सिकंदर समंदर की मौजों के अंदर, कलंदर के अंदर हजारों समंदर। अल्लाह ने मुझ पर और तुझ पर एहसान कर दिया। सबसे पहला एहसान कि उसने इंसान बना दिया। मौलाना आजान कितने बजे? काफी वक्त है, मेरे पास काफी वक्त नहीं है। हाँ, तुमने समझा टेप रिकॉर्ड लगाया हुआ है। अल्लाह ने मुझ पर और आप पर पहला एहसान कि उसने इंसान बना दिया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद आवाज से। और दूसरा एहसान कि उसने हमें मुसलमान बना दिया। और फिर तीसरा एहसान, पहले नंबर पे मैंने कहा कि मखलूकात बहुत थी, मगर उन सारी में से चुनकर अल्लाह ने तुझे और मुझे इंसान बना दिया। फिर इंसान बहुत थे, यहूदी भी, ईसाई भी, हिंदू भी, दहरिया भी, बुद्ध मत भी, पारसी भी, मजूसी भी, सिख भी, कादियानी भी, राफ्ती भी, बित्ती भी, मुशरिक भी, सब इंसान है। लेकिन अल्लाह ने तुझ पर और मुझ पर एक और बड़ा एहसान कर दिया कि सारी कायनात के इंसानों में से चुनकर अपने आखिरी और महबूब पैगंबर का उम्मती बनाकर मुसलमान बना दिया। यह दूसरा एहसान। फिर इससे आगे चल, तीसरा स्टेप कि अल्लाह ने और फिर एहसान कर दिया कि मुसलमान भी बहुत है, बेचारे लूले लंगड़े, हाँ बेचारे माजूर, मफलूज, मफलूक। ऐसे मुसलमान भी, तबलीग जमात से पूछो ना, वो कारगुजारी सुनाते हैं। ऐसे मुसलमान भी दुनिया में हैं जिनको कलमा तक नहीं आता। ऐसे मुसलमान भी दुनिया में हैं जिनको टूटा फूटा कलमा तो आ जाता है, लेकिन सूरह फातिहा तक नहीं आती। ऐसे मुसलमान भी दुनिया में हैं जिनको सगा बाप मर जाए ना, जनाजे में पीछे बेचारे हाथ बांध के खड़े होते हैं, जनाजे की दुआ नहीं आती।
باپ سے دھوکا. ہاں تیری زندگی کا کیا فائدہ مسلمان؟ کبھی تو نے سوچا کہ تو سگے باپ کے جنازے میں دعا نہ پڑھ سکے؟ تیری زندگی پہ حیرت نہیں؟ یوں تو ڈگریاں لیے پھرتا ہے، پی ایچ ڈی کی، ہاں ڈاکٹریٹ کی، ایم ایس سی کی، انجینئرنگ کی، فلاں فلاں، اور تجھے جنازے کی دعا نہ آئے، تجھے دعائے قنوت نہ آئے، تجھے نماز نہ آئے، تجھے قرآن کی 2-4 صورتیں نہ آئیں. کتنی حیرت کی بات ہے. تو مسلمان ایسے بھی بہت ہے کہ جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو قرآن نہیں آتا، جن کو نماز نہیں آتی، جن کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی. پھر اللہ نے مجھ پر اور آپ پر، تم پر ایک اور بہت بڑا احسان کر دیا کہ ان مسلمانوں میں سے چن کر اپنے در کی حاضری نصیب کر کے صاحب نماز اور صاحب قرآن بنا دیا. یہ اصل نعمت ہے کہ اس نے اپنے در پہ آنے کی توفیق دے دی ہمیں. توفیق وگرنہ وہ ہم تو کہا کرتے ہیں نا، علماء اور بزرگ کہتے ہیں کہ میرا کسی سے جھگڑا ہو میں اسے اپنے در پہ نہیں آنے دیتا. آپ کا کسی سے جھگڑا ہو، آپ تو زیادہ حساس لوگ ہیں نا، تو آپ نہیں آنے دیتے. ہاں جھگڑا نہ بھی ہو، بن پوچھے آ جاؤ، بغیر بتایا اپائنٹمنٹ کے آ جاؤ، کہتے ہیں یہ کیا مذاق ہے بھائی. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ دعا کر، تیری میری صلح ہے کہ میں تجھے اپنے در پہ آنے دیتا ہوں. یہ اس کا احسان ہے. صلح نہ ہو تو پھر وہ در پہ نہیں آنے دیتا، اور یہ بیچارہ سمجھتا ہے میں جاتا نہیں. اللہ کہتے ہیں پاگل، میں تجھے آنے نہیں دیتا. تیرے دل میں ابھی پلیتی ہے، تیرا دل اتنا صاف ہی نہیں کہ تو میرے گھر میں آ سکے. میں تو اس کو اپنے گھر آنے دیتا ہوں جس کے دل میں اپنی تڑپ دیکھتا ہوں، چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو، ذرہ برابر کیوں نہ ہو، رائی برابر کیوں نہ ہو، تڑپ ہو، پھر اس کو اپنے در پہ آنے دیتا ہوں. وگرنہ کہتا ہوں جا دنیا کی بھیڑ میں جا، جانوروں کی طرح، کتوں کی طرح، جانوروں کی طرح. جیسے وہ صبح اٹھتا ہے نا، وہ بیچارہ ہڈی بوٹی اپنی روزی ڈھونڈتا ہے، کتا بلا اور مختلف جانور. شام ہوتی ہے پھر شام کو سو جاتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے پھر وہ ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے، پھر شام ہوتی ہے پھر سو جاتا ہے. اس کی زندگی صبح سے شام تک ڈھونڈنے اور کھانے میں، رات سے صبح تک سونے میں، خراٹے دینے میں. اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کو جانور بنا دیتا ہوں، جا کما کھا سو جا مر جا. لیکن جس کے دل میں اپنی تڑپ دیکھتا ہوں اسے اپنے در پہ بلا لیتا ہوں. مجھے سجدہ کر، تیری چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف کر دوں گا. اور میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں، میرا ایک اپنا تخیل ہوتا ہے کہ میں وہ ویسے تو حدیث پاک میں ہے الحمدللہ، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے 5 وقت نماز پڑھی نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تشبیہ دی. حضور نے فرمایا کہ کسی کے گھر کے سامنے اگر نہر چل رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ نہائے، اس کے وجود پہ میل رہے گی؟ بولے. نہر کی مثال اس لیے دی کہ اس وقت نہریں تھی، ہاں وہ نل اور یہ موٹر پمپ واٹر پمپ یہ چیزیں نہیں تھی. اگر ہوتی تو شاید اس صاف پانی کی مثال ہوتی. میں اس کو مزید آگے کرتا ہوں کہ نہر بھی چلو اس وقت کیا تقاضا تھا نا، آج تو صاف واٹر پمپ ہے نا، موٹریں لگی ہوئی ہیں، صاف پانی ہے بالکل فلٹر شدہ. ہاں اس سے کوئی آدمی 5 وقت نہائے، میل کا ذرہ وجود پہ رہے گا؟ حضور نے فرمایا جیسے 5 دفعہ نہانے والے پر میل نہیں رہتی، ویسے 5 دفعہ اللہ کے گھر آنے والے کے نام اعمال میں بھی گناہوں کی میل نہیں رہتی. اور میں اس کو اپنے انداز میں یوں پیش کیا کرتا ہوں، اس کی ترجمانی اپنے انداز خطابت میں کرتا ہوں کہ اگر تجھے مجھے کوئی دوست تیرا میرا تجھ سے مجھ سے ناراض ہو جائے تو اس کے منانے کے پھر سٹیپ ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں غلطی کے مطابق. غلطی چھوٹی ہو منانے کا طریقہ بھی آسان، اس سے بڑی ہو منانے کا طریقہ کچھ اور ڈیفرنٹ اور مشکل، اس سے بڑی غلطی ہو منانے کا طریقہ کچھ اور ڈیفرنٹ اور مشکل. اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز میں وہ سارے طریقے رکھ دیے، جو نماز پڑھتا ہے میں اس سے ناراض رہ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ تیرا میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے، کوئی غلطی چھوٹی موٹی ہو جائے، توجہ کرنا، دل کے کانوں سے سننا اور دل کے کمپیوٹر میں فیڈ کر لینا، انشاءاللہ تمہیں سرور آئے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی دوست آپ کا میرا ناراض ہو جائے چھوٹی موٹی غلطی پہ، تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر 2-4 دن آپ اپنے دوست کو منانے نہ جائیں نا، اگر دوستی سچی ہے، دوستی ہے، تو وہ دوست انتظار میں ضرور رہتا ہے. یار میرا دوست ہے، میں اس سے روٹھا ہوا ہوں، 2-4-10 دن بعد ہی صحیح مجھے منانے ضرور آئے گا، اسے میری کمی محسوس ہوگی، آخر چل کے آئے گا کہ میری غلطی ہے یار مجھے معاف کر. آج کے بعد نہیں ہوگی. دوست کی انتظار میں ضرور رہتا ہے. اللہ فرماتے میرے بندہ جب میں تجھ سے ناراض ہوتا ہوں نا، تیری انتظار میں ضرور رہتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی مجھے منانے ضرور آئے گا. تیری انتظار میں رہتا ہوں، ضرور آئے گا، میرا بندہ ہے، میں نے اتنی نعمتیں دی، برکتیں دی، اتنی راحتیں دی، مجھے نہیں منائے گا تو کہاں جائے گا. اللہ فرماتے ہیں انتظار میں رہتا ہوں، انتظار میں رہتا ہوں. ہاں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر دوست ناراض ہو جائے، اس کو منانے کا ایک سٹیپ پہلا، چھوٹی موٹی غلطی ہو نا تو دوست کے دروازے پہ چلے جاؤ. اس کو 4 دوست کہتے ہیں یار چھوڑ، آخر دوست ہے،
معمولی غلطی ہو گئی، تیرے در پہ آ گیا یار، در آئے کو خالی نہیں بھیجتے، یار معاف کر دے۔ وہ بھی کہتا ہے اچھا یار چھوٹی موٹی غلطی تھی، جا میں نے تیرے در کو آئے پہ دیکھ کر نا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کہتے میرا بندہ جب تو وضو کر کے میرے در پہ آ جاتا ہے نا چل کے، میں فرشتوں سے کہتا ہوں یار میرے در پہ آ گیا ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دو۔ اور اگر غلطی اس سے بھی بڑی ہو، خالی در پہ جانے سے معافی نہ ملے، تو پھر دوسرا سٹیپ ہوتا ہے منانے کا کہ در پہ جاؤ، دوست کہ نہیں بھائی نہیں تیری میری کوئی صلح نہیں، جا بھاگ، غصہ ہو تو پھر دوسرا سٹیپ ہوتا ہے آدمی اس کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے، یار مہربانی کر، میں شرمندہ ہوں، میں تیرے در پہ آ گیا، یار میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، مہربانی کر مجھے معاف کر۔ چار دوست بھی کہتے ہیں یار در پہ بھی آ گیا، ہاتھ بھی باندھے، چھوڑ یار اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی، تو اتنا یار پر غصے میں آ رہا ہے، چلو یار ہاتھ باندھ لیے اس نے، معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندہ جب تو میرے در پہ آیا تھا نا میں نے چھوٹے موٹے گناہ تو اسی وقت ہی معاف کر دیے تھے، جو اس سے بڑے گناہ تھے جب تو نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا نا میں نے تیرے بندے ہاتھوں کو دیکھ کر اس سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیے۔ اور اگر غلطی اس سے بھی بڑی ہو، تیسرا سٹیپ، اگر در پہ جانے سے معافی نہ ملے، ہاتھ باندھنے سے معافی نہ ملے، پھر آدمی کبھی کبھی تھوڑا جھک جاتا ہے، یار یہ میں تیرے ٹخنوں کو پکڑتا ہوں، یار میں تیرے گٹے گوڑوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، یار مہربانی کر، یار میں معافی چاہتا ہوں۔ تو دوست بھی کہتے ہیں یار در پہ آ گیا، ہاتھ باندھے، جھک گیا، یار تیرے گٹے گوڈے پکڑے، یار تیری داڑھی پہ ہاتھ لگایا، یار معاف کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا یار میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ تیرے پہلے گناہ تو میں نے آنے پہ معاف کر دیے، دوسرے گناہ ہاتھ باندھنے پہ معاف کر دیے، جب تو رکوع میں آ کے جھک جاتا ہے اس سے جو بڑے گناہ ہوتے ہیں میں وہ بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اور چوتھا سٹیپ کہ غلطی اگر اتنا بڑی ہو کہ در پہ جانے سے معافی نہ ملے، ہاتھ باندھنے سے معافی نہ ملے، جھکنے سے معافی نہ ملے، داڑھی پہ ہاتھ رکھنے سے معافی نہ ملے، تو پھر کائنات میں منانے کا آخری طریقہ ہے، آخری طریقہ کہ کوئی آدمی اگر اپنی پگڑی اتار کر کسی کے پاؤں میں رکھ دینا اور کہے یار میری پگڑی اب تیرے پاؤں میں ہے، تیری مرضی اس کو ٹھوکر مار، تیری مرضی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ اور میری عزت کر، مجھے معاف کر دے۔ میں نے تو اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں کوئی پتھر دل انسان ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے قدموں میں کسی نے پگڑی رکھی ہو اور اس نے اس کو دھکا مار دیا ہو کہ میری تیرے ساتھ کوئی صلح نہیں۔ پگڑی رکھنے کے بعد ساری دنیا اسے کہتی ہے یار اس سے آگے کوئی منانے کا طریقہ ہے تو بتا، اس نے اپنی پگڑی اٹھا کے تیرے پاؤں میں رکھ دی، اس سے آگے اور کیا کرے، معاف کر اس کو۔ وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ یار میں تیری پگڑی کی عزت کر کے نا تجھے معاف کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ تو بندہ ہے، میں تو رحمان و رحیم ہوں، میں تو کریم و ستار و غفار ہوں۔ جب تو سجدے میں آ کر اپنی پگڑی میرے پاؤں میں رکھتا ہے نا، زمین نیاز کو میرے در پہ جھکاتا ہے، میں فرشتوں سے کہتا ہوں فرشتوں یا میرے بغیر کوئی در بتاؤ یا اس سے آگے منانے کا طریقہ بتاؤ۔ اگر میرے بغیر در بھی کوئی نہیں، اس سے آگے منانے کا طریقہ بھی کوئی نہیں، پھر بتاؤ میرا بندہ کدھر جائے؟ اب کوئی اور در باقی نہیں رہا، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو قلم پھیر کے معاف کر دو۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں جو اللہ کے در پہ 5 دفعہ آئے، اللہ کہتے ہیں میں اس سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، میں اس سے ناراض رہ نہیں سکتا۔ وہ ہر 2-4 گھنٹوں کے بعد تو آ کے پگڑی پاؤں رکھ دیتا ہے اور میں رحمان و رحیم ہوں، غفور و غفار ہوں، ستار ہوں، ہاں میں تو فوراً معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھے تجھ سے پیار ہے، میں تیری انتظار میں رہتا ہوں کہ تو مجھے منانے آئے گا، میں تجھ سے ناراض ہوں تو مجھے منانے آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تجھ سے پیار ہے، اگر پیار نہ ہوتا تیری جرت، تیری طاقت، تیری ہمت، تیری سخت کہ تو مجھ سے مقابلہ کرے، تو میری بغاوت کرے اور میں تجھے زمین پہ چلنے دوں، تو میری نافرمانی کرے اور میں تجھے آ کر کے سونے دوں، تو میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرے، مقابلہ کرے اور میں تجھے دنیا میں عزت دے دوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا پیار ہے کہ تو جتنے گناہ کرتا ہے مجھے زمین تڑپ کے کہتی ہے اللہ تو تو رحمان و رحیم و کریم و غفور و غفار و ستار ہے نا، تو چپ بیٹھا ہے، مجھے تو اجازت دے، تیرا باغی زانی شرابی عیاش بدماش سود خور راشی حرام خور جا رہا ہے، اللہ مجھے اجازت دے میں منہ کھولوں اس کے اپنے اندر دفن کر دوں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دے ہم اس کو گردن اڑا دیں۔ چولہے میں جلنے والی آگ کہتی ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں، چولہے میں جلنے والی آگ کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے تیرے اس باغی کے کپڑوں کو لگوں اور اس کو جلا کے راکھ کر دوں۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرا جواب سن، تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ میں زمین سے کہتا ہوں، ہوا سے کہتا ہوں، فرشتوں سے کہتا ہوں اور اسی طرح آگ سے کہتا ہوں، آگ، زمین، فرشتوں، ہوا، پہاڑوں، اگر تمہارا بندہ ہے اور اس نے غلطی کر دی تم اتنا غصے میں آ گئے، اگر تمہارا بندہ ہے جاؤ اس کو مار دو، اگر میرا بندہ ہے تمہیں کیا، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں اس کی زندگی کی شام تک اس کی توبہ کا انتظار کروں گا، آج کی شام تک نہیں، زندگی کی شام تک، زندگی کی شام تک میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا۔ کبھی تو اس کو میری یاد آئے گی، کبھی تو یہ میری طرف آئے گا مجھے بنانے، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ سوتے کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا کلیم ویسے جواب دوں تو بھی دے سکتا ہوں لیکن پریکٹیکل تجربہ کر کے تجھے جواب دوں گا۔ اللہ وہ کیسے؟
فرمایا آج کی رات مصلے پہ کھڑا ہو جا, 2 پانی کے پیالے اپنے ہاتھوں پہ رکھ اور اللہ اللہ کر, صبح ہوگی تجھے جواب دوں گا کہ میں سوتا کیوں نہیں. اچھا, کلیم کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا, ہاتھوں پہ پانی کے پیالے رکھے, اللہ اللہ شروع ہے. رات کا ایک پہر گزرا, دوسرا پہر آیا, فطرتی انسانی بشری تقاضا آیا, مجھے نیند آنے لگی, میں الرٹ ہو گیا کہ سونا نہیں. اللہ نے کہا تھا سونا نہیں, جاگنا ہے ساری رات, صبح جواب دوں گا کہ میں سوتا کیوں نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, کیوں نہیں آتی. جب آخری پہر آیا نا, اللہ کا کلیم کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ نیند نہ آئے, نیند تو نہیں آئی لیکن بشری تقاضا تھا, تھکاوٹ کی وجہ سے اونگ آ گئی. جب ایسے اونگ آئی نا, میں ہلا, میرے ہاتھ ہلے, پانی زمین پہ گرا, پیالے گرے, ٹوٹے, پانی بکھر گیا. اللہ نے کہا کلیم جاگ, تیرے سوال کا جواب دوں. کلیم تیرے ہاتھوں پہ میں نے پانی کے 2 پیالے رکھوائے اور تجھے اونگ آئی, صرف نیند بھی نہیں, ہاتھ ہلے, پیالے گرے, ٹوٹے, پانی بکھر گیا. میرے ہاتھوں پہ تو ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. میں سو گیا, ان کا کیا ہوگا؟ میں سو جاؤں, ان کا کیا ہوگا؟ میں جاگتا ہوں اپنے بندے کے انتظار میں, کہیں یہ آدھی رات کو نہ آ جائے, کہیں یہ تپتی دوپہر میں نہ آ جائے, کہیں یہ طلوع آفتاب کے وقت صبح نہ آ جائے, کہیں یہ غروب آفتاب کے وقت مغرب کو نہ آئے. میں سوتا تو درکنار, میں اونگ بھی نہیں لیتا, بیٹھا ہوں الگ اپنے بندے کے انتظار میں. بندہ تو جب آ, میں تیری انتظار میں بیٹھا ہوں, تیرے بلانے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے لبیک کا یا عبدی کہنے میں دیر نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے میرا بندہ آ, میرے قریب آ, مجھ سے محبت کر, مجھ سے دوستی کر, مجھ سے پیار کر, مجھ سے رابطہ رکھ. میں نے تجھے بنایا, کسی مقصد کے لیے بنایا. تجھے جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے سونے کے لیے نہیں بنایا. تیری کچھ اور مقاصد تھے, تو ان کو پورا کر, میں تیرے مقاصد کو پورا کروں گا. تو میری فکر کر, میں تیری فکر کروں گا. تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں گا. تو میرا نام لے, میں تیرا نام لوں گا. تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا. تو میری تعریف کر, میں تیری تعریف کروں گا. تو میرے چرچے کر, میں تیرے چرچے کروں گا. تو مجھے اکیلا یاد کر, میں تجھے عرش پہ بیٹھ کے اکیلا یاد کروں گا. تو مجھے بندوں میں یاد کر, میں تجھے فرشتوں میں بیٹھ کے یاد کروں گا. تو میری طرف 1 قدم آ, میں 10 قدم آؤں گا. تو چل کے آ, میں دوڑ کے آؤں گا. تو 1 دفعہ بلا, میں 10 دفعہ جواب دوں گا. آ تو صحیح, آ تو صحیح. اور پھر اللہ فرماتے میرا بندہ, یہ پوری کائنات کے خزانے, یہ پوری کائنات کی نعمتیں میں نے تیرے لیے بنائی. جنوں کے لیے نہیں ہے, فرشتوں کے لیے نہیں ہے. کبھی نظر غائر سے سوچا کرو, یہ ساری دنیا کے خزانے, نعمتیں, برکتیں, سعادتیں, یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں یا جتنا بھی ہماری سکون و راحت کی چیزیں ہیں, اللہ فرماتے میرا بندہ تیرے لیے میں نے بنائی. نہ جنوں کے لیے, نہ فرشتوں کے لیے, نہ جانوروں کے لیے. جانور تو بیچارے پتے گھاس کھا کے گزارا کرتے ہیں. کبھی تو نے دل میں سوچا کہ جس جانور کو تو پتے کھلاتا ہے, گھاس کھلاتا ہے, بھوسا کھلاتا ہے, وہ تجھے شام کو دودھ نہ دے تو اس کو مارتا ہے, کہتا ہے تجھے کھلایا کس لیے؟ تو دودھ نہیں دے رہا تو تجھ پہ چھری چڑھاؤں گا. اللہ کہتے تو نے کبھی سوچا کہ میں تجھے کیا کیا کھلاتا ہوں؟ تو جس کو بھوسا کھلاتا ہے وہ دودھ نہ دے تو بڑا ناراض ہوتا ہے, اور میں تجھے نعمتیں کھلاتا ہوں, تو میرے در پہ نہ آئے تو میرے ساتھ کیا ہوتی ہوگی, میں کیا سوچتا ہوں گا. میرا بندہ میرے در پہ آیا کر, میرے ساتھ تعلق رکھا کر. اللہ فرماتے میرا بندہ میں نے پوری کائنات کے یہ خزانے تیرے لیے بنائے, یہ نعمتیں اس لیے بنائی کہ تو اس سے انجوائے کر, کھیل, سرور اور مستی میں آ. تو کھیلے گا, میں خوش ہوں گا کہ دیکھ میرا بندہ میری نعمتوں سے کھیل کے خوش ہو رہا ہے. جس طرح بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے نا, کھلونوں سے, جو کھلونے ماں باپ بچے کے لیے لاتے ہیں نا, جب وہ بچہ ان کھلونوں سے کھیلتا ہے تو ماں باپ کے دل میں ایک اندر سے سرور پیدا ہوتا ہے, ایک خوشی, راحت ملتی ہے کہ دیکھو میرا بندہ, میرا بچہ کتنا خوش ہو کے کھیل رہا ہے, ماں باپ خوش ہوتے ہیں. اللہ فرماتے میرا بندہ جب تو بھی میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے نا اور تجھے سرور ملتا ہے, میں بھی خوش ہوتا ہوں کہ دیکھ میرا بندہ میری نعمتوں سے انجوائے کر رہا ہے, کھیل رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. لیکن اگلی بات بھی سوچ کہ جو کھلونے تو اپنے بچے کے لیے لایا, وہ بچہ کھیل رہا ہے, لیکن ماں کو پتا ہے کہ میرے بچے کو بخار ہے. اب ماں اسے بلاتی ہے, بیٹا آؤ, تمہیں بخار ہے, دوائی پی لو, دودھ ہے, دودھ میں دوائی مکس ہے, پی لو, پھر جا کے کھیلنا. ہاں, بعض بچے تو آپ کی طرح اچھے ہوتے ہیں, پہلے بلانے پہ آ گئے, اور بعض ہماری طرح نالائق بھی ہوتے ہیں کہ ماں بلاتی رہی, توجہ ہی نہیں دی. ہاں, توجہ ہی نہیں دی. امی میں بیماری نہیں ہوں, خام مجھے کڑوی دوائی پلاتی ہو, کچھ نہیں, مجھے ٹھیک تو ہوں, دیکھ کھیل رہا ہوں. لیکن ماں کو پتا ہے, اس کے کلیجے میں ہے کہ اس کو بخار ہے, اگر اس کی دوائی نہ کی, توجہ کرنا, اگر اس کی دوائی نہ پلائی تو یہ بیماری بڑھ جائے گی, موت تک بھی جا سکتی ہے. لیکن میں نے اس کو بچانا ہے, کڑوی دوائی صحیح پلانی ضرور ہے تاکہ اس کی صحت بحال ہو جائے. اب ماں نے 1 دفعہ بلایا, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, لیکن جب وہ بچہ نہیں آیا نا, ماں اٹھتی ہے, قریب جاتی ہے, جا کر بیٹے کے سامنے وہ جو 1-2 کھلونے پڑے ہیں نا وہ اٹھا لیتی ہے,
اور جن سے کھیل رہا تھا، جن سے بدمست ہوا کھڑا تھا، ماں کی بات پہ توجہ نہیں دے رہا تھا، وہ کھلونے جو ہی اس نے اٹھائے نا، اس کو تو کھلونے سے پیار تھا نا۔ اب وہ کھلونے اٹھائے، وہی بچہ جو 4 دفعہ ماں کے بلانے پہ لبیک نہیں کہہ رہا، اب رو کے ماں کا دامن پکڑ کے پیچھے آ رہا ہے، اماں میں آتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، دوائی پیتا ہوں، میرے کھلونے واپس کر۔ ماں کہتی ہے بیٹا آ، پہلے تجھے دوائی کھلاؤں گی، دودھ پلاؤں گی، پھر کھیلنے کا وقت ہوگا واپس دوں گی، جا کے کھیل لینا، اگر سونے کا وقت ہوگا لوریاں دے کے تجھے سلاؤں گی۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ، یہ ساری کائنات کے جو کھلونے میں نے تجھے دیے ہیں نا، یہ جو کھلونے، یہ دولت، یہ فیکٹریاں، یہ کاروبار، یہ گاڑیاں، یہ ہوٹل، یہ موٹر، یہ پروٹوکول، یہ شہرت، یہ دولت، یہ عزت، یہ راحت، یہ بیوی، یہ بچے، یہ بہن، یہ بھائی، یہ ماں باپ، یہ رشتہ دار، یہ دوست، یہ احباب، یہ سب ایک دوسرے کے لیے کھلونے ہیں، ان سے ایک دوسرے سے کھیلتے ہو، یہ سب کچھ میں نے تجھے دیا، ان سے کھیل، ان سے دل لگی کر، سب کچھ فائدہ اٹھا، لیکن جب میں بلاؤں نا میرے در پہ آ جایا کر، دوائی پی جایا کر۔ تجھ پہ شیطان حملہ کر چکا ہے، اگر یہ حملہ بڑھتا گیا نا یہ تجھے جہنم میں لے جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے۔ میں جب بلاؤں آیا کر، آ کر اپنے روح کی غذا لے جایا کر، دوائی پی جایا کر، اور اگر تو نہ آیا میں 10 سال بلاؤں گا، 20 سال بلاؤں گا، 30 سال بلاؤں گا، 40 سال بلاؤں گا، لیکن جب میں دیکھوں گا نا تو ٹھیک ہو گیا ہے، تو ہٹ درم ہو گیا ہے، تو ضدی ہو گیا ہے، اپنے گناہوں پہ ڈٹ گیا ہے، پک گیا ہے، بفر گیا ہے، پھر میں کیا کروں گا؟ پھر تجھ سے آہستہ آہستہ کھلونے چھیننا شروع کر دوں گا۔ کبھی صحت چھین لوں گا، کبھی بچہ چھین لوں گا، کبھی کاروبار چھین لوں گا، کبھی نقصان دے دوں گا۔ پھر تو کیا کرتا ہے؟ پھر تو اس بچے کی طرح روتا ہے، پھر اللہ کا دامن پکڑتا ہے، چلاتا ہے، تیرے آنکھوں میں آنسو سماتے نہیں، دریا بہا دیتا ہے۔ تو پھر فرض نمازیں ایک طرف تو نوافل بھی پڑھتا ہے، پھر فرض روزے ایک طرف تو نفلی روزے رکھتا ہے، پھر فرض قربانی ایک طرف تو نفلی قربانی دمبے ذبح کرتا ہے، پھر فرض زکات ایک طرف تو سب کے خیرات اور للہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ میری صحت واپس کر، میرے بچے واپس کر، میرا بیٹا بیمار ہے، میری دکان کا نقصان ہو گیا، مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا، اللہ واپس کر، آج کے بعد تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت پھر میرا فیصلہ ہوتا ہے، وقت بچا ہوتا ہے تو کبھی کھلونے واپس بھی کر دیتا ہوں، اگر وقت نہیں بچا ہوتا لوریاں دے کے قبر میں سلا دیتا ہوں۔ اور انسانوں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کو تپیٹ، دماغ، منہ، تینوں چیزیں اتنا بڑی ہے نا، بھرتی نہیں، اس کو تو صرف مٹی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی، پیٹ کو بھی، منہ کو بھی، دماغ کو بھی، بھرتی نہیں۔ ایک مل گیا دوسرے کی خواہش، 2 مل گئی تیسرے کی خواہش، 4 نعمتیں مل گئی 5ویں کی خواہش، بڑھتی جائے گی حتی زرتم المقابر۔ قبر کے گڑھے میں آدمی جا سوتا ہے، اور اگلی بات ناراض اگر نہ ہو تو کر دو، جتنا بڑھاپا آتا جاتا ہے اتنا دولت سے محبت بڑھتی جاتی ہے، گننے میں۔ اور کوئی پوچھے یار اب تو اللہ کر، کہتا ہے یار مرنے والا ہوں، بچوں کے لیے تو کچھ بنا جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں ظالم، تو بچوں کا باپ بن، خدا نہ بن۔ خدا میں ہوں، مقدرات میں بناتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو یتیموں کو پیمبر کر دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو قطروں کو سمندر کر دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو پھر بھکاریوں کے بیٹوں کو بادشاہ بنا دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو بادشاہوں کے بیٹوں کو بھکاری بنا دیتا ہوں۔ تو بیٹے کا باپ بن، خدا نہ بن، اس کی روزی میں نے مقدر میں لکھی ہے، جو لکھی ہے میں نے لکھی ہے، اور النصیب یصیب لو کان تحت الجبلین او کان بین المشرقین والمغربین، جو کچھ میں نے لکھ دیا، ذرہ ہے، قطرہ ہے، پتا ہے، لمحہ ہے، دانہ ہے، پیسہ ہے، ٹکا ہے، آنا ہے، کچھ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، جب تک تیری جھولی میں تیرے حصے کا رزق پورا نہیں کروں گا تجھ پہ موت نہیں آنے دوں گا۔ جب اس نے وعدہ کر دیا کہ تیرے حصے کا رزق میں پورا کروں گا، جب تک پورا نہیں ہوگا تجھ پہ موت نہیں آئے گی۔ جب وعدہ کر دیا پھر جھوٹ، حرام، رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، دوسرے کے حق کو چھیننا، پھر کس لیے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں۔ اللہ کے وعدے پہ یقین کرو کہ رزق کو نہ ڈھونڈو، رزق تمہیں ڈھونڈے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ تم خدا کے بن جاؤ، آخری بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تم خدا کے بن جاؤ۔ کتنے بجے ہے مجھے ٹائم بتا دیں فکس؟ آزان 20 منٹ باقی ہے نا؟ چلو میں ڈر رہا ہوں، میں نے کہا ٹائم ہی نہ ہو جائے، پھر کہ مولوی صاحب تو گاٹے فٹ ہو گئے، جان ہی نہیں چھوڑتے جی، مولوی صاحب بڑے جوش میں آ گئے۔ تو اللہ فرماتے میرا بندہ، میں نے جو تیرے لیے لکھ دیا نا وہ دینا میری ذمہ داری ہے، تیری ذمہ داری ہی نہیں، تیری ذمہ داری ہی نہیں۔ وہ میں آج دن کو اپنے دوستوں کو وہاں کارڈف میں تھا کل پروگرام، تو ہمارے تھے، میں سنا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک غریب پڑا تھا، اس نے کہا اللہ کے کلیم کدھر جا رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا طور سینا پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے۔ اس نے کہا کلیم تو اللہ کا نبی ہے، ایک مجھ پہ مہربانی کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کیا؟ اس نے کہا اللہ میاں سے کہنا پھر ایک غریب بندہ رو رہا تھا، بھوکا پڑا تھا، وہ کہتے اللہ یہ تو تھوڑی تھوڑی مجھے جو دے رہا ہے نا مزہ نہیں آ رہا، میرا جو رزق ہے مجھے اکٹھے ایک دفعہ دے دے، جو میرے حصے میں تو نے لکھا۔
ہاں اکٹھے ایک دفعہ دے دے مجھے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑا سمجھایا، بھائی جب رزق پورا ہو جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے. اس نے کہا وہ موت میں جانوں میرا خدا جانے، تو میرا اتنا کام کر دے. اللہ سے کہے مجھے میرے حصے کا جتنی دولت ہے، جتنی رزق ہے، وہ مجھے ایک دفعہ دے دے بس. یہ تھوڑی تھوڑی ایک ٹائم کی نہیں، کبھی روکی کبھی سوکھی. ہاں تو یہ نہیں، مجھے اکٹھی دے دے. لیکن اللہ وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں چھپے ہوئے راز جانتا ہے، چھپے ہوئے. اور خدا جانتا تھا کہ یہ بندہ مجھ سے کیا کرنے والا ہے، کیوں مانگ رہا ہے، وہ تو جانتا تھا نا. پھر بھی اللہ کہتا ہے میرا بندہ جو مجھ سے توقع رکھے میں پورا اترتا ہوں، جو مجھ سے امید رکھے میں اس کی پوری کرتا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں جا رہا ہوں، اللہ میاں سے کہوں گا، آگے اس کی مرضی. تو اس نے کہا تو سفارش تو کرنا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں گیا، باتیں ہوئی تو میں نے کہا اللہ میاں ایک تیرا بندہ پڑا تھا غریب، وہ کہہ رہا تھا مجھے میرے حصے کی دولت رزق اکٹھے دے دے ایک ہی دفعہ. اللہ میں نے اسے بڑا سمجھایا کہ جب رزق پورا ہوتا ہے موت آ جاتی ہے. اس نے کہا نہیں وہ میں جانوں میرا خدا جانے، تو مجھے میرے حصے کی دولت دے دے ساری ایک دفعہ. اللہ میاں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے دے دی. یہ دولت ہے اس کو دے دینا. توجہ، کوئی آئے گا، یہ دولت ہے جا کے اس کو دے دینا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کو دولت مل گئی. میں چلا گیا، کئی مہینوں کے بعد واپس گزرا، دیکھا تو وہ آدمی تو بڑا امیر کبیر ہو گیا، بڑی دولت کے انبار ہیں، بڑی جناب کاروبار، دکانیں، مارکیٹیں چل رہی ہیں. میں نے اللہ میاں سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ اتنا دولت اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس نے تو نے تو اس کو سارا رزق دے دیا تھا اکٹھا، اور میرے سامنے دیا وہ تو اتنا نہیں تھا، اس سے تو بہت کم تھا، یہ اتنا کہاں سے آ گیا؟ اللہ میاں نے کہا کلیم تجھے کیا بتاؤں، اس نے مجھ سے داؤ کھیلا. موسیٰ کلیم نے پوچھا اللہ وہ کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں نے اس کو سارا رزق اس کے حصہ کا دے دیا نا، تو اس کو دے کے چلا گیا نا، اس نے وہ سارا اٹھا کے میرے راستے میں خرچ کر دیا. جب اس نے وہ سارا اٹھا کر میرے راستے میں دے دیا نا، میرا تو وعدہ ہے ایک کے بدلے میں 10 دنیا میں دوں گا اور 70 آخرت میں دوں گا. یہ وہی پرافٹ دے رہا ہوں، 10 گنا کر کے کھا رہا ہے یا عیاشی کر رہا ہے. ایمان ہو، یقین ہو تو پھر اللہ ایسا بھی کرتا ہے. لیکن ہم تو وہ ہیں دینے کا وقت آئے پینیاں، مانگنے کا وقت آئے ملین. اتنا ڈفرنٹ، اتنا افراط و تفریح. آپ ہنسو گے کہ بچہ کیسی باتیں کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں نا بڑوں کے کرتوت بھی. دینے کا وقت آئے 10 پینیاں، 50 پینیاں، خاص طور پہ ہم جیسوں کو تو ٹھیک ہے نا، 25 پینیاں، اور مانگنے کا یا اللہ اتنے ملین دے دے بہت کام ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جس طرح مانگتے ملین ہو نا، 2 ملین، خدا کی قسم جب ملین دو گے اللہ ملین دے، وہ دیتا ہے، ضرور دیتا ہے. حضرت علی کا ایک بڑا عجیب معروف واقعہ ہے. حضرت علی فرماتے میں باہر بیٹھا تھا، ایک فقیر آ گیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے نام پہ کچھ مجھے چاہیے، کوئی دے گا؟ حضرت علی فرماتے میں نے، حسن کھڑے تھے، بیٹا، میں نے کہا حسن جاؤ اماں کے پاس، اماں کو بولو کہ وہ آٹے کے پیسے پڑے ہیں گھر میں 6 درہم، وہ ذرا دے دو. حضرت حسن کہتے ہیں میں گھر گیا، فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات سے 6 درہم لیے کہ ابا وہ اٹے والے پیسے مانگ رہے ہیں کہ آٹا لینا ہے جو. 6 درہم اٹھائے، حضرت علی نے پکڑے اور فقیر کو پکڑا دیے. فقیر صاحب چل دیے. شیر خدا گھر آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا علی آٹا کدھر ہے؟ علی رحمۃ اللہ نے کہا آٹا کون سا؟ انہوں نے کہا پیسے منگائے 6 درہم جو آٹے کے لیے رکھے تھے. انہوں نے کہا وہ تو میں نے اللہ کے نام پہ دے دیے. حضرت فاطمہ نے کہا کچھ تو سوچ لیتے اللہ کے بندے، چلو 3 درہم دے دیتے، 3 کا آٹا لے آتے، گھر کی گزران بھی تو چلانی ہے. اس نے کہا جس کے نام پہ دیے ہے نا وہ ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا. آٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ دے گا، میں نے اس کے نام پہ دیے ہیں، وہ ضرور واپس کرے گا، اس کا بینک ایسا ہے وہ کبھی دیوالیہ نہیں ہوتا، دے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں باہر آ کے پھر اسی جگہ پہ بیٹھ گیا. ایک آدمی آیا، ہاتھ میں اونٹ ہے، مار پکڑی ہوئی ہے، کہتا ہے میں نے اونٹ بیچنا ہے. حضرت علی نے کہا کتنے کا ہے؟ کہتے ہیں یہ 140 درہم کا. حضرت علی نے کہا بھی پیسے نہیں ہیں، ادھار دے سکتے ہو؟ چند دنوں بعد دے دوں گا. اس نے کہا بالکل علی تم پہ تو اعتبار ہے، اعتبار ہو تو بندہ ادھار بھی کر لیتا ہے. ہاں یہ لے لو. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے وہ اونٹ لیا 140 درہم کا اور وہیں باندھ دیا. وہ چلا گیا، کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، ایک آدمی کہتا ہے یار اونٹ کس کا ہے، بڑا خوبصورت ہے یار. علی نے کہا میرا ہے. اس نے کہا بیچنا ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں. اس نے کہا کتنے کا؟ حضرت علی نے کہا 200 کا. اس نے کہا یہ لو 200 مجھے دو. حضرت علی وہ 200 اندر لے گئے، 140 درہم گن کے اونٹ والے کے رکھ دیے اور 60 درہم حضرت فاطمہ کو پکڑا دیے. کہا دیکھ تو نے 6 دیے تھے نا، اللہ نے 60 واپس کر دیے، پورا 10 گنا پورا. ایمان ہو نا، یقین ہو، تب اللہ وہی پورا کرتا ہے. لیکن نہ ہو تو پھر اللہ کہتے ہیں میں پریشان رکھتا ہوں دن کو کمانے میں، رات کو گننے میں.
دن کو کمانے میں پریشانی، رات کو گننے میں پریشانی. بیچارہ بندہ بے چین ہے. 7 تکیے پڑے، ایک ادھر ہے، ایک سر کے نیچے ہے، ایک ٹانگوں میں ہے، ایک کمر کے نیچے ہے. نیند نہیں آتی. 4 تکیے ہیں آگے پیچھے، نیند نہیں آ رہی. کروٹیں بدل رہا ہے، ٹیبلٹ کھائی، نیند نہیں آ رہی. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میں دولت کے پجاری سے چین چھین لیتا ہوں. میں اس کو سکون نہیں آنے دیتا. پھر دن کا چین بھی لے لیتا ہوں، رات کا چین بھی لے لیتا ہوں. تو اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں اپنے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے نام پر خرچ کرنے کی بھی. اب ایسا کہو گے اور نہیں مانگتا، ڈرو نہیں، چندہ نہیں مانگتا، نہیں مانگتا. اور تم نے قسم کھائی ہے جو مانگے نہیں اس کو دینا بھی نہیں، جتنا بھی بڑا مستحق ہو. قسم کھائی ہے، مجال ہے کہ سلام کرتے ہوئے کچھ کر دیں. نہیں مانگتا، چلو لیکن دعا تو کر دو. میں کہا کرتا ہوں ہمارے ادارے ہیں جامعہ فاروق اعظم مدنیہ، جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات، الحمدللہ دورہ حدیث تک کلاسیں ہیں. اور یہاں انگلینڈ کے جتنے بڑے علماء ہیں، علامہ خالد نامور صاحب ہیں، یا برمنگھم کے جتنے علماء ہیں، یا لندن میں جو پاکستانی علماء ہیں، سب ہمارے والد صاحب کو بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی جانتے ہیں. الحمدللہ اداروں کو بھی خاندانی طور پہ ہم کام کرتے آ رہے ہیں، والد سے، دادا سے، اور اب ساری ذمہ داریاں مجھ پہ ہیں. وہاں میں اپنے سٹی کا ناظم بھی ہوں الحمدللہ، اور وہ 2 ادارے بھی چلا رہا ہوں. اور ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہم نے بنایا ہے جس کی میں زیادہ تگ و دو کر رہا ہوں کہ اس ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے ہم ہر بستی میں ایک مکتب کھولنا چاہتے ہیں، چھوٹا مکتب ہر بستی میں، تاکہ ایک چھوٹا سا مکتب ہونا، اس سے جو بچپن سے ہی بچے کے دل کی تختی پر اگر قرآن لکھ دیا نا، وہ بوڑھا ہو جائے گا، قرآن نہیں مٹے گا. اس کو نماز، جنازہ اور یہ ساری چیزیں یاد کرا دی نا، تو وہ پھر باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر باپ کو دھوکہ نہیں دے گا. اس کو کم از کم دعا آتی ہوگی. تو دعا کریں اللہ اس میں آسانی کرے. اور ہمارے ادارے مقروض ہیں 19-20 لاکھ روپے کے، دعا کریں اللہ اس کے لیے بھی کوئی غیب سے مدد و نصرت فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی حفاظت کرنے کی، اور دین سے محبت کرنے کی، اور دین پر عمل کرنے کی، اور دین والوں سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں وہی کہتا ہوں، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی. ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ مسجد ابو بکر میں سیرت ابو بکر پہ اپنی ٹوٹی پھوٹی گزارشات پیش کروں گا. سب حضرات تشریف لائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ مریضوں کو مرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ دکھیوں کو دکھوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار اور نیک بنا، یا اللہ اپنے دین سے سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنے دین پہ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. اللہم انصر اساکر المسلمین اینما کانوا ومن کانوا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم احینا سعیدا وامتنا شہیدا. یا اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام قرآن پہ زندہ رکھ. یا اللہ جب موت کا وقت آئے موت سعادت اور شہادت کی نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ان میں سے کسی کے دل میں ڈال دے ہمارے ادارے کے تعاون کے لیے بھی کوئی آسانی کا معاملہ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جزاک اللہ خیر.